اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، وہ انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آگے سورہ روم میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت جانوروں سے مختلف بنائی ہے اور بہت سی چیزوں میں یکساں بھی ہے، سملیرٹیز بھی ہیں، ڈفرینسز بھی ہیں۔ جو چیز مخصوص ہے انسان کے ساتھ وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جو ہماری فطرت کے اندر ہیں۔ جب اس فطرت کو کنڈیوسو ماحول مل جاتا ہے تو وہ صلاحیتیں ابھرتی نکھرتی ہیں۔ جب فطرت کو موافق ماحول نہیں ملتا، کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ملتا، تو فطرت کی وہ خوبیاں دب جاتی ہیں، کچل جاتی ہیں۔ جس کی فطرت سلامت ہوگی اس کے اندر دو چیزیں ضرور ہوں گی، اور جس میں یہ دو چیزیں ہوں گی حقیقت میں وہ قرآن کو اور شریعت کو اپریشیٹ کرے گا، قدر کرے گا۔ یاد رکھیں ہم کہ شریعت ہماری فطرت کی حفاظت کے لیے آئی ہے تاکہ ہم انسانی فطرت پر قائم رہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ اور کتاب اللہ، فطرت بھی اللہ نے بنائی ہے اور کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے، عین ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ اور فطرت کے خلاف جنگ کرنا یہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا سوائے تباہی، بربادی، بے سکونی کے، اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا اور نہ حاصل ہو رہا ہے۔ اب وہ دو خاص چیزیں کیا ہیں جو خصوصی طور پہ انسان کے ساتھ ہیں، انسان کی فطرت میں ہیں؟ ایک عدل اور دوسری حیا۔ عدل کی حس اور حیا کی حس۔ ابھی یاد کیا ہے؟ ابھی تو گزرے ہیں قانون وراثت کہ ایک بچہ بہت اسٹرانگ ہے، ایک کم ہے، ایک زیادہ پیسے والا، ایک کم پیسے والا، سب کو برابر کا ملے گا۔ جانوروں میں یہ عدل ہوتا ہے؟ کبھی اگر آپ چڑیوں کے بارے میں ذرا پڑھیں تو جو یہ چیلیں وغیرہ یا جیسے یہ عقاب وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، اگر ان کے گھونسلے کے اندر دو چکس ہیں، ایک طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے، تو جو طاقتور بچہ ہوتا ہے وہ کمزور کو ٹھونگے مار مار کے بعض دفعہ گھونسلے سے نیچے گرا دیتا ہے تاکہ وہ مر جائے، اس لیے کہ جو کھانا ہوتا ہے وہ ایک کے لیے بعض دفعہ کافی ہوتا ہے، اور یہ ماں یا باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، اور وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ان کو، وہ اس بچے کو کرنے دیتے ہیں، اس کو ٹھونگے مارنے دیتے ہیں، بعض دفعہ زخمی کر کر کے اس کو مار ہی دیتا ہے، بعض دفعہ اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے۔ ان کے اندر تو عدل نہیں ہے، اور جس کو ہم رحم سمجھتے ہیں وہ ایز سچ رحم نہیں ہے، وہ ایک ان کی انسٹنکٹ ہے اپنی جس کو کہ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عدل انسان کے اندر ہے، اللہ نے عدل سکھایا ہے ہم کو۔ سورہ نساء میں جو ذیلی مضامین یا جو مرکزی مضمون تھا اس میں ہم نے عدل کی بات کی تھی، جسٹس۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے انسان کی فطرت میں گوندھ دی ہے، ہمارے جینیٹک میک اپ کے اندر موجود ہے، ہمیں کہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے حیا، شرم، لحاظ۔ جانوروں کے اندر حیا نہیں ہوتی، انسانوں کے اندر حیا ہوتی ہے۔ پورے مکی دور کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دو انسٹنکٹس کو رینیو کیا انسانوں کے اندر۔ یہ دب گئی تھیں دونوں انسٹنکٹس، عدل بھی دب چکی تھی عرب کے معاشرے میں اور حیا بھی دب چکی تھی عرب کے معاشرے میں۔ بڑا ناانصاف معاشرہ تھا، بڑا ظالم معاشرہ تھا عربوں کا، کمزوروں کو تو کوئی حق دیتے ہی نہیں تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا رول تھا، اور حیا بھی ان کے ہاں تقریباً ختم ہو چکی تھی، انتہائی پرمسکس سوسائٹی تھی۔ آج ہم مغرب کو روتے پیٹتے ہیں، اگر ہم آج سے 1450-1500 سال پہلے والا عرب معاشرہ دیکھیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ وہاں کس بلا کی بے حیائی تھی۔ اور یہ مشرکانہ مذاہب میں اور مشرکانہ معاشروں کے اندر اور لا خدا معاشروں کے اندر یہ بے حیائی نظر آتی ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت صحیح رہ نہیں سکتی جب تک فطرت بنانے والے کو نہ پہچانا جائے اور اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔
تب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں رہ سکتی. کبھی رومن کلچر وغیرہ کے بارے میں، ان کی سویلائزیشنس کے بارے میں پڑھیں. ہر درجے کی بے حیائی تھی ان کے ہاں، کھلم کھلا ان کے ہاں یہ سارے کام ہوتے تھے، جس کو کہ ہم بے حیائی کہتے ہیں اور بے حیائی سمجھتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے وہ حیا کی حس مرنی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو بے حیائی بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ نارم بن جاتی ہیں چیزیں، ایکسیپٹیبل، جو ہم پہلے بھی ہم بات کر چکے، ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں، بلکہ ایکسپیکٹڈ ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر حیا بری لگنے لگ جاتی ہے. حیا ایسی چیز بن جاتی ہے کہ جس سے انسان کترانا شروع کر دیتا ہے. با حیا ہونے کو انڈر کانفیڈنٹ قرار دیا جاتا ہے، با حیا ہونے کو بعض دفعہ ویک پرسنالٹی کا لقب دے دیا جاتا ہے، یا کسی نفسیاتی بیماری کا سبب قرار دے دیا جاتا ہے کہ سائیکولوجیکلی یا مینٹلی دے آر ناٹ فٹ، تب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور بے حیا ہونے کو ابھارا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کو انکریج کیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ یہ ہے کانفیڈنس، یہ ہے تمہارا اپنے اوپر اعتماد. اس پر میڈلز ملتے ہیں، اس پر شہرت ہوتی ہے. یہ بن جاتا ہے معاشرے کا حال. اور یہ حیا جب اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد سارا کلچر اس کے گرد، پھر شاعری بھی ویسی ہوگی، پھر باقی چیزیں بھی ویسی ہوں گی، پھر نظروں میں بھی حیا نہیں رہے گی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان میں سے حیا نکل جائے، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرتے پھرو. تو پھر جب جانور کی سطح پر گرتے ہیں تو پھر جانوروں کے اندر تو کوئی محرم نامحرم رشتے نہیں ہوتے، وہ ماں بہن کی تقسیم تھوڑی ہے. ان کے ہاں کیا ہے؟ نر اور مادہ، میل اور فیمیل، اینڈ آف دا اسٹوری. کوئی حرمتیں تو نہیں ہیں. سنا ہے بعض جو ہائر ایوالوڈ جانور ہیں ان کے اندر یہ حرمتیں ہوتی ہیں، سنا ہے ہاتھی وغیرہ میں یا اونٹ کے اندر، واللہ عالم. ذرا آپ لوگ تحقیق کر لیجئے گا. میں تو ایک دم جو یاد آ گیا ایک دم سے مجھ کو تو آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن ضروری نہیں کہ جو بات یاد آ رہی ہو 100% ٹھیک ہو، آپ بھی ذرا تحقیق کر لیجئے گا. تو جب اسلام آیا اور اس سچویشن کا اسلام کو سامنا تھا کہ سوسائٹی کے اندر زنا اور شراب اور جوا اور بے وفائی اور بے حیائی اور تمام انسانی اقدار پامال ہو رہی تھیں، تو اب اس کی اصلاح کیسے ہوتی؟ دیکھیں، یہ اصلاح کا جو عمل ہے، خاص طور پر انسان کو اس کی فطرت پر ریسٹور کرنا، ریسٹوریشن کا کام ہے نا. اصلاح کیا ہے؟ ریسٹور کرنا فطرت کے اوپر. اور یہ اس توازن کو دوبارہ لے کر آنا، عورت اور مرد کے توازن کو، یہ سختی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ نہیں ہو سکتے کام، یہ غصے کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے بڑا ٹھنڈا دماغ، اس کے لیے پلاننگ، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، مائنڈ سیٹس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. ظالم کو سمجھانا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ظلم ہے، یہ حق نہیں ہے تمہارا. مظلوم کو ابھارنے کی ضرورت ہے کہ اٹھو، تم مظلوم ہو، تم کو پتہ ہونا چاہیے تمہارا حق کیا ہے. اور پھر معاشرے کو اس سطح پر لے کر آنا کہ کسی کو حق مانگنا نہ پڑے اور دینے والے کو پتہ ہو کہ مجھ کو یہ حق ادا کرنا ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اسی کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں نا. دس از واٹ سویلائزیشن از آل اباؤٹ. اگر حیا اور عدل کو ایک طرف رکھ دیں، صرف قوانین کی بات کریں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سب قانون کی زیادہ تر وہ پابندی کرتے ہیں. 12 بھی رات کو بجے ہوں گے اور سگنل اگر لال ہوگا تو ایک بھی گاڑی سڑک پر ہوگی وہ رکیں گے، وہ نہیں سگنل توڑیں گے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ ایک دم سے ہو گیا؟ اوور نائٹ ہو گیا؟ نہیں ہوا. تو کسی بھی برائی کو دور کرنے کے لیے بہت دھیرا ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، بہت دھیرا. اسلام کو ہم کہہ رہے ہیں بار بار دین فطرت ہے. اسلام نے اٹھا پٹخ نہیں کر دی آ کر. اسلام کے ساتھ تو انقلاب کا نام بھی نہیں آنا چاہیے. بہت سے بہت ہم کوئی لفظ استعمال کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں سافٹ ریولیوشن. ایولیوشن کے ساتھ ریولیوشن آئی ہے. ایسے دھیرے دھیرے اسلام نے بدلا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کب بدل گئے، ہم کب درست ہو گئے.
ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم آج کے زمانے سے لیں، سگریٹ اسموکنگ، آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا پن پوائنٹ کرنا کہ کس مرحلے پر سگریٹ پینا پسندیدہ سے انتہائی ناپسندیدہ قرار پا گیا، آؤٹ کاسٹ بنا دیا سگریٹ پینے والوں کو۔ ایئرپورٹس پہ دیکھیں انہوں نے الگ کمرے بنائے ہوئے ہوتے کہ جس کو پینی ہے اس کمرے میں جا کر سگریٹ پی۔ کہاں پہلے وہ ہیرو ہونے کی علامت ہوتی تھی، بڑی شان کی علامت ہوا کرتی تھی۔ یہ رفتہ رفتہ کیا نا، اوور نائٹ قانون نہیں بن سکتے۔ لوگوں کی اصلاح کا کام آسان کام نہیں ہے، خالی کاغذ پر لکھنا آسان ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جو لکھا ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو مٹانا ہے اور پھر صحیح کرنا ہے اس کو، تو مجھے بتائیں کس ہاتھ سے مٹایا جائے گا؟ اس طرح مٹایا جائے گا کہ کاغذ پھٹ جائے؟ تو پھر تو بیکار ہو گیا وہ۔ تو کیا لوگوں کو تباہ کر دینا تھا؟ کیا برباد کر دینا تھا اسلام کا مقصد؟ اسلام کا تو نام ہے اسلام، سلامتی، اور تو انسانوں کے نفسیات کے مطابق آیا ہے۔ اللہ یعلم من خلق، اللہ پوچھتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا، وہی نہیں جانے گا؟ رب ہے تمہارا، برباد کرے گا تم کو وہ حکم دے کے، قوانین نازل کر کے، تمہاری زندگی عذاب بنائے گا، تم سب کو کوڑے مروائے گا۔ کیا اللہ خوش ہوتا ہے لوگوں کو کوڑے کھاتا دیکھ کر، یا لوگوں کے ہاتھ کٹتے دیکھ کر، یا مثال کے طور پہ کوئی اور سزا ملتی دیکھ کر؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اصلاح شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حد پنشمنٹ نہیں آئی تھی مکی دور میں، کوئی حدود نہیں، صرف اصلاح، پہلے مائنڈ سیٹ، پہلے ایک نظام کو لانے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے شروع کیا اخلاق کی اصلاح سے، اور اخلاق میں کن دو چیزوں پر مکی دور میں زور دیا گیا؟ عدل اور حیا، عدل اور حیا، عدل اور حیا۔ سورہ بنی اسرائیل بھی مکی سورت ہے، کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے لوگو زنا کے تو قریب بھی مت جانا، بہت بے حیائی ہے اس کے اندر اور بہت برا راستہ ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا مکے میں، لوگوں کو پتہ نہیں تھا عرب میں کہ زنا کتنی زیادہ بری چیز ہے۔ اندازہ تھا ان کو، فطرت تو نہیں بدلتی نا، آج بھی ویسٹ میں ان کو پتہ ہے یہ اچھا نہیں ہے، پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کام کرنا نہیں چاہیے، لیکن جب یہ چیز عام ہو جاتی ہے تو پھر وبا بن جاتی ہے وہ۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان کی جب بیوی آئی، اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی ہند، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی، تو اس میں جو بیعت کی شرائط ہیں، بیعت النساء جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہم پڑھ لیں گے آگے 28ویں پارے میں انشاءاللہ۔ ایک شرط اس میں یہ ہے کہ عورتوں سے جب آپ بیعت لیتے تھے آپ فرماتے تم زنا نہیں کرو گی۔ تو کیوں ضرورت پیش آئی تھی آپ کو یہ کہنے کی کہ زنا نہیں کرو گی، جب تھا ہی نہیں؟ کب کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ جب ہوتا ہوگا، کھلے عام ہوتا ہوگا، قابل قبول ہوتا ہوگا، نو بگ ڈیل۔ لیکن بہرحال ہند جو بھی تھی خاندانی عورت تھی، بیسکلی اس کے اندر شرافت تھی، تو جب آپ نے اس سے یہ کہا کہ تم کہو کہ تم زنا نہیں کرو گے، تو کہتی اللہ کے رسول کہ آزاد عورتیں بھی زنا کرتی ہیں؟ یہ ان کی فطرت بول رہی تھی۔ اور آپ کو بتایا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر میں ان کی کیا دو شرائط تھیں کہ کون سا پیسہ ہے جو کہ نہیں لیا جائے گا، سود اور زنا کا پیسہ نہیں لیں گے۔ لیکن ایک چیز کا قابل قبول ہونا اور معاشرے میں پھیل جانا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہر معاشرے کے اندر چند ایسے بیدار مغز، بیدار ضمیر لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ خود دیکھ لیں ہم کہ جس چیز نے سب سے زیادہ انسان کو اپیل کیا ہے قرآن کے بارے میں، حقیقت ہے وہ اسلام کا نظام عدل ہے۔ کیسے مظلوموں کو اپلفٹ کیا ہے، کیسے ظالموں کو ظلم سے روکا ہے، ڈے ون سے ہاتھ نہیں کٹوا دیے سب کے، تو کسی کا ہاتھ ہی نہ بچتا۔ پہلے ان کو تیار کیا، ان کی اخلاقی تربیت کتنے سال، 13 سال، 13 ایئرز اخلاقی تربیت ہوئی ہے۔ کس کے ذریعے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے، آپ کی موجودگی، آپ ایک رول ماڈل۔ کتنی حیا آپ کے اندر تھی کہ کماری لڑکی سے زیادہ آپ با حیا تھے، اور یہ حیا کو ایک اور کیا بنا دیا کہ مردوں سے تصور ہی ہٹا دیا کہ لگتا ہے کہ مردوں کو تو حیا کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس عورتیں ہی ہیں، جس کو آج کل مین اسپریڈنگ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پتہ ہے طرح طرح کے الفاظ ہیں۔ اب خواتین کہتی ہیں ہم بھی ایسے ہی بیٹھیں گی، جب بھائی ایسے بیٹھے گا تو میں بھی ایسے ہی بیٹھوں گی۔ نہیں، اگر ہم سچی بات دیکھیں اسلامی معاشرے کے اندر تو مردوں کو بھی ایسے ہی سمٹ کے بیٹھنا چاہیے جیسے کہ خواتین سمٹ کر بیٹھتی ہیں۔ ان کا لباس بھی ایسا ہی ساتر ہونا چاہیے کہ جو ان کے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانک لے۔
تو اسلام نے رفتہ رفتہ ان کے اندر یہ چیز پیدا کری، عدل اور حیا، دو چیزیں، ان کو ابھارا۔ تو پہلے اخلاق کی اصلاح ہوتی رہی 13 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے بات کری کہ آپ کتنے با حیا تھے۔ ہم نے یہ بھی بات کی کہ حیا کو بعض دفعہ عورتوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، اور مرد کے اندر حیا کا مطلب ہے کہ مردانگی نہیں ہے، جیسے اس کے اندر جیسے میچو نہیں ہے وہ کوئی۔ ریل الفا میل ہونے کی علامت کیا سمجھی؟ کہ گالیاں بکے گا، عورتوں کو گھورے گا، گندی زبان استعمال کرے گا، تبھی فائٹر پائلٹ ہوگا، ورنہ تو وہی نہیں سکتا۔ نظر نیچی رکھی ہوئی ہے، عورتوں کو گھورتا نہیں ہے، زنا نہیں کرتا ہے، وہ بدماشی نہیں کر رہا، وہ گالیاں نہیں دے رہا، تو یہ کیسے الفا میل ہوا؟ ایک سے ایک اسلام میں الفا میل ہم کو ملتے ہیں، کچھ کم الفا میل تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ٹرم ہم استعمال کریں، الفا میل سے مطلب ہے وہ مرد جس کے اندر رجولیت ہے، اصل مردانگی ہے، جس کے اندر بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے۔ تو آپ تو تھے لیکن حیا بہت تھی۔ عثمان، کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں عثمان سے رضی اللہ عنہ، اتنے باحیا تھے صحابہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا ان میں بھی بہت اعلیٰ مقام تھا۔ اکثرہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان ہیں، وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں، بہترین قاضی ہیں علی۔ اتنی اچھی ان کے اندر پہچان شریعت کی، قوانین کی اور عدل کا، ایسا ان کے اندر جذبہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شان تھی کہ جذبہ عدل ان کے اندر بہت تھا۔ تو اس کو ایسا ابھارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اور قرآن کی آیات نے۔ پھر نیکسٹ سٹیپ لیا گیا مدینے آ کر۔ نیکسٹ سٹیپ کیا لیا گیا کہ آتے ہی حدود نافذ نہیں کی گئیں۔ یہ نہیں ہوا کہ ادھر ہجرت کر کر آئے اور وہاں نعوذ باللہ جلادوں کو کھڑا کیا گیا کہ چلو پکڑو کوڑے، اب لگاؤ ان ساروں کو، درست کرو۔ نعوذ باللہ نہیں، پہلے کیا کیا گیا؟ گھر کے اندر ہی عدل اور حیا کو پروموٹ کیا گیا۔ معاشروں کے اندر انڈیویجولز کی رسپانسبلٹی رکھی گئی کہ خود اپنی ذات پر اطلاق کریں عدل کا اور حیا کا، اور اپنے خاندانوں کے اندر عدل اور حیا کو پروموٹ کریں، ان دو چیزوں کو۔ اور اگر کوئی خلاف حیا کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے تو ابھی خاندان کے اندر ہی نمٹ لو اس کو، گھر سے باہر مت نکلنے دو، ابھی عدالتوں تک نہیں پہنچایا، ابھی حکومت کی ذمہ داری نہیں بیان کی۔ اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم صرف قوانین کی بات کریں اور ساری ذمہ داری ہم حکومت کی رکھ دیں، جیسے کسی نے آپ میں سے کہا تھا کہ حکومت یہ لاء کیوں نہیں بنا دیتی، بناتی رہے۔ مانتے ہیں لوگ؟ مجھے بتائیں، مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا ان کو۔ تو یہ نعروں سے کام نہیں چلے گا، غصے سے کام نہیں چلے گا، نفرتوں کا یہ جہاد نہیں ہے۔ یہی تو سمجھنے کی بات ہے، ٹھنڈے دل ٹھنڈے دماغ سے ظالم اور مظلوم کو بٹھانا ہے اور ان کو پھر عدل سکھانا ہوگا۔ یہ کام اسلام نے کیا۔ اس کے بعد جب یہ معاشرے کے لیول پر یہ چیز عام ہو گئی، لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، پھر اس کے بعد کہیں جا کر جب کہ نظام اپنی جگہ نافذ ہو گیا، سسٹم اسٹیبلش ہو گیا، اس نظام عدل اور حیا کی حفاظت کے لیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حدود آئی ہیں۔ لیٹ مدنی پیریڈز میں، ایٹ لیسٹ مڈل مدنی پیریڈ کے اندر جا کے پھر حدود نافذ ہوئی ہیں۔ تو کتنوں کو سزا ملی؟ ہزاروں میں سے آپ دیکھ لیں، 2 یا 3، not more than that۔ ورنہ اس وقت اگر حدیں نافذ کر دی گئی ہوتی تو سارے کوڑے کھا رہے ہوتے، سارے ہاتھ کٹوا رہے ہوتے۔ سارے سے مطلب ہے بہت سارے، سب کے سب 100% نہیں، لیکن اگر 10% بھی کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کچھ کم ہے؟ تو لوگوں کے دل میں کتنی نفرت آتی اسلام کے لیے، کتنا ڈرتے۔ تو اسلام خوف زدہ ہو کے جو ہے وہ نہیں لوگوں کو لاتا اپنی طرف، ڈنڈا اٹھا کے نہیں کہتا کہ چلو اسلام قبول کرو، وہ تو ایسا فطرت کو اپیل کرتا تھا کہ لوگ کھچے چلے آتے تھے۔ کشش ایسی تھی اسلام کے اندر، وہ کیا معاشرہ تھا مدینے کا۔ اور آج بھی وہ گھرانے اللہ کے فضل سے موجود ہیں جو مدینے کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ مردوں کے اندر عدل ہے، مردوں میں حیا ہے، عورتوں کے اندر عدل ہے، عورتوں کے اندر حیا ہے۔ ایک دوسرے کو کاٹ نہیں کھاتی ساس اور بہویں، ایک دوسرے کو مار مار کے ادموا نہیں کر دیتے بھائی۔ شوہر ہر وقت جو ہے وہ تھپڑ نہیں مارتا رہتا بیوی کو، ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا مسلمانوں کے گھروں کے اندر۔ یہ فنومنا نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کا، یہ اجنبی چیز ہے ہمارے لیے بالکل۔ اور اگر آ گئی ہے ہمارے گھروں کے اندر تو کہاں سے آئیے؟ اسلام نے کہا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔
بلکہ یہ تو پھر اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم حیا اور عدل سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو ان دو چیزوں کو ہم پروموٹ اگر کریں گے تو ہمارا سارا معاملہ اپنے فاؤنڈیشنز کے اوپر صحیح بیٹھ جائے گا. پہلے بنیاد تو قائم کریں, اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی. یہ اسلام کا طریقہ ہے, گریجول بلڈنگ, تعمیر کس کو کہتے ہیں, تعمیر کرتا ہے اسلام. ریولوشن کے اندر تعمیر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. انقلاب, کس چیز کا انقلاب بھائی, کہاں سے انقلاب لائیں گے آپ؟ انقلاب کا نعرہ لگانے والوں کو خود ہی کچھ نہیں پتا کہ انقلاب ان کو کیا لے کر آنا ہے. سن لیا, کہنا شروع کر دیا, اور یہ مٹھیاں اٹھا کر اور نعرے لگا کر اور ڈیمانڈ کر کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کرتے رہے ڈیمانڈ, جب دینے والا دینا ہی نہیں چاہتا تو کیسے لیں گے؟ نہیں چھین سکتے. تبھی تو کوئی مظلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ چھین نہیں سکتا. اگر مظلوم چھین سکتا تو مظلوم تھوڑی ہوتا. تو حقوق مانگنے سے مل نہیں جاتے. یہ پھر لوگوں کی سائیکالوجی پر کام کرنا ہوتا ہے, نفسیات پہ کام کرنا ہوتا ہے. یہ ایجوکیشن ہے, یہ تبلیغ ہے, تبلیغ. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سورہ نساء ہمارے سامنے ہے. یہ مدینے میں آ کر تقریباً سمجھے کہ 3 یا 4 ہجری یا 5 ہجری کے قریب یہ نازل ہوئی تھی. ہم نے بات کی تھی نا, احد کے بعد نازل ہوئی تھی. تو مڈل مدنی پیریڈ ہے. ابھی خاندان کے ادارے کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ ان پر مورل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو خود ڈیل کریں. اس کے بعد پھر آگے مزید ایوالو ہوا سسٹم, اور پھر بات اگر حکومت تک پہنچ جاتی ہے تو پھر حکومت ایکشن لے گی. ایک اور اسلام کا مزاج, اس سے پہلے کہ ہم سورہ نور پر پہنچیں جو کہ بھی بہت دور ہے, ایک بات ابھی سے ہم ری انفورس کر لیں دماغ میں کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کو سزا نہ ملے. اسلام چاہتا ہے کہ گناہوں کے ثبوت نہ ہوں, گواہ ہوں ہی نہ گناہوں کے. اسلام چاہتا ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے, کسی کو منہ کالا کرنا ہے, زنا کرنا ہے, بے حیائی کرنی ہی ہے, شیطان اتنا ہی مسلط ہو گیا ہے, تو وہ بھی بہت ڈر کے, بہت چھپ کے, پردے ڈال کے پھر کرے یہ کام, کرے اپنا منہ کالا. کہتے ہیں نا کہ بیٹر 100 sins in the eyes of Allah than 1 sin in the eyes of people. 100 گناہ اللہ کی نظر میں کر لو, لوگوں کے سامنے مت کرنا, ورنہ وہ ایپیڈیمک بن جائے گا گناہ, ورنہ اس گناہ کی چھوٹ اوروں کو بھی لگ جائے گی. تو یہ اسلام نے دراصل مزاج بنایا. تو یہ چاہتا ہے اسلام کے سزائیں دور ہوں. ذرا سا بھی شبہ اگر پڑ جائے, 4 وٹنس ہیں مثال کے طور پہ, ایک وٹنس بھی ڈگمگا گیا, آئی ڈونٹ نو, آئی ریئلی ڈونٹ نو, وکیل نے جرا شروع کری اور وٹنس اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکا, سزا ساقط ہو جائے گی فوراً. کم تر سزا ملے گی, حد نہیں نافذ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد کے سزاؤں کو دور کرو جتنا کر سکتے ہو. آپ کے سامنے جب کچھ ثبوت پیش آ گئے اور آپ نے اس ثبوت کے سامنے اور ثبوت یا کنفیشن کسی نے کر لیا, گناہ کا اعتراف کر لیا, اور آپ نے اس پہ حد نافذ کر دی, تو پھر بعد میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس کو لائے کیوں میرے پاس, تم نے اس کو آنے کیوں دیا میرے پاس, تم نے خود ہی کیوں نہ سمجھا لیا اس کو. اتنا آپ کا دل تنگ ہوا تھا. نعوذ باللہ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی بلڈ لسٹ ہے اسلام کے اندر, خونی مزاج نہیں ہے اسلام کا کہ خون بہتا رہے اور لوگ اور سر لڑکتے رہیں اور اللہ اکبر کے دیوانہ وار لوگ نعرے لگاتے رہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں ان کے اندر کوئی پاگل پن جو ہے وہ نظر آ رہا ہو, وہ دیوانے ہو رہے ہوں. یہ نہیں ہے. ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ مدینے کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہوں گے یا لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا. تو یہ بہرحال اسلام چاہتا ہے کہ اپنے لیول پر ایک دوسرے کے پردے ڈھانک لو. اسلام کہتا ہے تجسس نہیں کرو, ہم سورہ حجرات میں پڑھ لیں گے. اسلام کہتا ہے جاسوسیاں نہیں کرو, چھپ چھپ کے تم کو کیمرے لگا کے ثبوت تلاش کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. گھر بہت پرائیویٹ جگہ ہے, رہنے دو لوگوں کو, ان کی حیا مت اٹھاؤ, ان کے گناہوں کو برسر عام تم اخباروں کی زینت بنا دو گے, ان کی بے حیائی والی تصویروں کو, ان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی, اسٹبن ڈیٹ ہو جائیں گے وہ. تو اب یہ یہاں پر اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی, اب آپ کو سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا کہ اب یہ خاندان کے لیول پر کس طرح سے حیا کو لایا گیا, لوگوں کو کیسے رسپانسبل بنایا گیا کہ تم ایز اے فیملی, ایز اے سوسائٹی ایک دوسرے کے رسپانسبل ہو کہ تم آپس میں ان چیزوں کو ڈیل کرو خود. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھروں کی عدالت کا یہاں پر ذکر ہے. پھر آگے مزید جب چیزیں آ گئیں تو پھر ان اقدامات کی ضرورت نہیں رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 4 مرد گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. ایک ایک لفظ دیکھ لیتے ہیں. اللاتی مراد خواتین. الفاحشہ الف لام لگا ہوا ہے. الفاحشہ جب اس طرح آتا ہے الف لام کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے زنا، ٹھیک ہے، یا سحاق. سحاق کہتے ہیں لیسبینزم کو، کہ اگر 2 عورتیں زنا کر رہی ہیں انہی کے مردوں کے ساتھ، اوبویسلی زنا تو مردوں کے ساتھ ہے، یا وہ آپس میں کوئی جسمانی تعلق جس کو لیسبینزم ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں سحاق کہتے ہیں، سین سے، سین ہا الف قاف، سحاق. تو اگر وہ یہ کام کر رہی ہیں تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں، عدل. خالی گمان پر معاملہ نہیں ہوگا، سرکمسٹانشل ایویڈنس کافی نہیں ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ لباس دونوں نے ایسا پہنا تھا، کمرے میں اکیلے تھے، ایسے قریب تھے، وہ یہ حرکت کر رہے تھے. یہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ فاستشہدوا علیہن، ان پر تم گواہ بناؤ. اصل ایکٹ کا دیکھنا ہوگا، اصل ایکٹ کا. آپ سمجھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ وہ ہوتے ہوئے دیکھنا. اور اس میں جو علماء تفصیل بھی بتاتے ہیں کہ وہ کتنی بھی قربت میں کیوں نہ ہوں، جب تک وہ کام آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس سے کیا لکھا ہے؟ فاستشہدوا، شہید موجود ہوگے، دیکھ رہے ہوگے اپنی آنکھوں سے وہ کام ہوتے ہوئے. کتنے دیکھ رہے ہوگے؟ 1 2 3 4. اور یہ اربعتن کو سمجھیں. ہمارے ہاں تو یہ جو نمبرز ہوتے ہیں، اردو ہو یا انگلش ہو، تو اس میں جینڈر نہیں ہوتا نمبرز کے ساتھ. 1 2 3 4، 1 مین 2 مین، 3 بوائز 4 بوائز، 1 گرل 2 گرلز، 3 گرلز 4 گرلز، 5 ویمن، ایسی ہم بات کرتے ہیں نا. عربی زبان میں عدد کی جنس ہوتی ہے، جینڈر ہوتا ہے. کس طرح؟ اگر کہنا ہوگا مثال کے طور پہ 4 عورتیں، عورت کیا ہے؟ مؤنث، اس کے نمبر کیا استعمال ہوگا؟ مذکر. اربعۃ نساء کہیں گے، ہم کہیں گے اربع نساء. اربع مذکر ہے اور نساء کے لیے آیا ہے، ٹھیک. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں عدد کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث؟ تا لگا ہوا ہے نا، مذکر کیسے بھائی؟ تا لگا ہوا ہے. اربعتن مؤنث ہے، تو جب یہ عدد مؤنث ہے تو کس پر جا رہے ہیں؟ گواہ مذکر ہوں گے. اس سے مجھے بتائیں کہ گھروں کے اندر گواہیاں اسٹیبلش کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، زیادہ مشکل؟ عورتوں پر عام طور پہ عورتیں گھریلو معاملات میں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. نوکرانیاں ہیں یا ملازمہ خادمہ یا کنیزیں ہوا کرتی تھیں یا خواتین ہیں، تو یہ 4 مردوں کی شرط رکھ کر گواہی کو اسٹیبلش کرنا زیادہ آسان کیا اسلام نے کہ زیادہ مشکل کیا؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو پھر اس پہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ نے سہولت بنائی ہے. تو یہاں پر پھر 4 مرد گواہ ہونے چاہیے کہ جو کورٹ کی تو ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے، کہ جو گھر کے اندر کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم 4 نے ان 2 کو یہ کام کرتے دیکھا ہے. عام طور پہ 2 گواہ کافی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، لیکن چونکہ زنا کی سزا بہت سخت آگے آنی ہے سورہ نور میں جو ہم پڑھیں گے، تو لہٰذا 4 گواہوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا. تو یہ بتائیں کہ یہ گواہیاں اسٹیبلش کب ہوں گی؟ جب چھپ کے، ڈر کے، پردے ڈال کے، لائٹیں بند کر کے یہ کام کیا جائے گا، تب اسٹیبلش ہو سکتی ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتی. یہ 4 مرد اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا کب دیکھیں گے یہ چیز ہوتے ہوئے؟ جب وہ کھلم کھلا ہو رہا ہو کام. آپ خود جواب دیں اس کا. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں
آپ مجھے بتائیں ابھی تو دیکھیں، ابھی سورہ نور کے لیے اس بحث کو اٹھا کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، کہ کھلم کھلا کون دیکھے گا اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اس کے ریپرکشنز کیا ہیں اور آج ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو رہنے دیں. اس وقت آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، ورنہ کیا کہنا چاہیے تھا کہ ذرا بھی شک ہو جائے نا تو کلہاڑی لے کر مار ڈالنا، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ان کو شک پڑ گیا کہ اس عورت نے اس مرد سے بات کی تھی، وہ کلہاڑی پکڑی انہوں نے، نہ جو ان کے ہاتھ میں چیز آئی اور جا کے مار کر آ گئے، غیرت کے نام پہ، جو ہم آنر کلنگ جس کو کہتے ہیں. اور اس سے زیادہ 100 افسوس کہ سارا الزام اسلام کے سر کے اوپر ہے، نعوذ باللہ. اور کبھی کھول کے خود تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، جو اعتراض کرنے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کھول کے پڑھیں تو اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرط رکھی ہے کہ کھلم کھلا علل اعلان بھی جب تک کوئی کام نہ کرے گواہیاں کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی. تو کیا کرو پھر؟ اگر تو واقعی وہ 4 گواہیاں اسٹیبلش ہو جائیں، کہاں ہو رہی ہیں؟ عدالت میں کہ خاندان میں؟ خاندان میں ہو رہی ہیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، کیا کرو ان کو؟ آج کل کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ سیلف واٹ؟ کوارنٹین ہو رہا ہے نا آج کل، تو یہ کوارنٹین کیا ہے ان کو یہاں پر کہ ان کو تم گھروں کے اندر قید کر لو، کوارنٹین کر لو. جیسے متعدی امراض ہوتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں، ایسے ہی اخلاقی امراض ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو لگتے ہیں. تو یہ ایپیڈیمک نہیں بننی چاہیے، پھر ان کو کنٹین کر لو. کوارنٹین کہتے ہیں، کوارنٹین کرو تاکہ پھر یہ دوسروں تک اس چھوت کو نہ لگائیں. کب تک؟ یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. لائف گھر کے اندر، کسی جیل میں نہیں رکھا، اپنے خاندان والوں کے بیچ میں، اپنے گھر کے کمفرٹ میں، اپنی کمفرٹ زون میں. لیکن اب وہ باہر نہیں نکلیں گی، بس گھر میں رہیں گی. یا یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لے. تو یہ راستہ کب نکلا؟ جب سورہ نور میں مزید احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے. اب بات آگے چلی. واللذانی، اور 2 مرد، یاتیانہا، جو ایسا کام کریں، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو اذیت دو. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. تب یہ 2 مردوں کا ذکر ہے. اللذانی، کیا کریں؟ یا تو وہ زنا کریں یا وہ قوم لوط والا عمل کریں، گے ہوں. تو پہلا قدم کیا تھا کہ مارو پیٹو، برا بھلا کہو، سمجھانے کی کوشش کرو. ان کو کیوں نہیں کوارنٹین کر دیا؟ اس لیے کہ مرد کو تو کمانا ہے نکل کے، وہ کیسے گھر بیٹھے؟ گھر والے تو بھوکے مر جائیں گے. ایک تو بے حیائی کے مظاہرے کر رہا ہے، اوپر سے گھر بیٹھ گیا وہ. تو اب کیا ہوگا بیوی بچوں کا؟ اب کون کھلائے گا ان کو؟ گھر میں ماں باپ ہیں، 10 ذمہ داریاں ہیں معاش کی اس کے اوپر. تو اس کو نہیں اس طرح سے بند کیا، بلکہ کہا کہ اس کو خوب شرمندہ کرو، خوب اس کو سمجھاؤ، اور جب وہ سمجھ جائیں اور اصلاح کر لیں بس ٹھیک ہے، پھر تم ان کو جانے دو، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. تب کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے اصلاح کر لی ہے؟ ان کو واچ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا ان کو. صحبت بدلے گی، طور طریقے بدلیں گے ان کے. یہ انیشیل احکامات تھے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات نازل فرما دیے.